پہلے کہ ہم محترم کے خادم کو ڈاکٹر جوزف چاند صاحب کو دعوت دیں کہ اپنے مائک کو میوٹ کریں، میں گزارش کروں گا کہ جماعت میں سے جسے بھی خدا کا پاک حکم آتا ہے خدا کی اس آواز کو سننے کے لیے ہم سب کے لیے وہ دعا مانگیں تاکہ خدا ہمارے روحانی کانوں کو کھلے، وہ کان جو سن کر اسے اپنی عملی زندگی میں اپنا سکے، جسے بھی خدا کا پاک حکم آتا ہے وہ دعا میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ قدوس قدوس خدا کا آج کی سبقت کے لیے، تیری مہربانی اور برکت و بخشوں کے لیے، اور خاص کر خدا جو تو نے ہمیں پھر سے اکٹھا کیا کہ خدا ہم تیری مدد سرائی کر سکے، تیرے پاک کام کو سیکھنے والے بنے۔ خدا التجا کرتا ہوں اور آسمانی باقی حصے کے لیے بھی خدا التجا کرتا ہوں، نیٹ ورک کی پرابلم کو خدا تاکہ کلیئر آواز ہو خدا کے پر تو یہ ہمارا موقف کلام میں جلال کے بعد ہماری مدد فواز اور تیرے خادم کے جو آج تیرے پاک شادی کرانے والے ہیں، خدا تو اپنے خادم کے ساتھ اور تیری روح کا مقصد دیتے ہیں، خدا تیرے مدد پاک روح سے ممور کر تاکہ جو بھی ہے ہم اپنے آپ خالی کر آپ کے خدا جو بھی تک ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، خدا جلد کو لے کے آتا کہ وہ بھی آج کے پروگرام سے شیئر ہو سکے، اور خاص کر خدا میرے بیٹے ماسٹر جان شرف کے لیے جو میٹنگ کو پرزائڈ کرتے ہیں، خدا تو اپنے بندہ میرا ترتیب ہماری دعا کو سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ خدا آپ کو برکت دے، اس بابرکت پریئر کے لیے خدا جو حضور میں آپ نے کی، اور خدا نے ہمیں بڑی قوت بخشی ہے، ہمارے کانوں کو کھولا تاکہ ہم اس کی زندہ آواز کو سن سکیں۔ میں خدا کے خادم، خدا کے ممسو ڈاکٹر جان جوزف سے گزارش کروں گا صاحب آپ مائک خدا اپنے مائک کو بند کر لیجیے۔ ڈاکٹر جان جوزف صاحب جی بھائی البت جو ہے وہ ایسی اگر 2 منٹ کے لیے آپ بند کر کے دوبارہ ایک کھا لیں تو میں سب بھائی سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں انٹرنیٹ کی جو ہے کوئی خرابی ہے، میں اس کو دوبارہ فریش کر کے تو آئندہ بناتا ہوں اور جی آپ کو الگ ڈاکٹر جان جوزف صاحب پلیز آپ کو شروع کیجیے، میں ساتھ ساتھ آئندہ سارا جلال خداوند کو ملے، خداوند کی قدرت جو بیان سے باہر ہے، ہماری زندگیوں میں پھولنا، بڑھنا اور ہمیں طاقت بخشنا، ہمیشہ
قائم رہتی ہے اور ہمیں صرف اس پر دھیان دینا اور اس کو اس کے مقام تک جلال دینا اس زندگی کا فرض ٹھہرے. یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں, آمین. جیسا بھائیو آپ جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں آج ہم استثناء کی کتاب اور اس کا 22واں باب شروع کریں گے. اس سے پہلے میں دوبارہ چند باتیں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ریویژن سے ہمیں کلام کے اس مقاصد میں جب کہ ہم صرف پڑھتے ہی ہیں یا سنتے ہی ہیں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے, کیونکہ جب کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو سمجھ اس تک نہیں پہنچ پاتی جہاں خدا کی سمجھ شروع ہوتی ہے. لہذا سب سے پہلے میں صبح بیان کر چکا ہوں اور آج دوبارہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کلام کو باہر لے کر جائیں جو خداوند نے ہمارے درمیان میں صدیوں سے پہلے مقرر کیا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم جو بزرگ کہلانا شروع ہوئے ہم یہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ کلام اب آئندہ نئی جنریشن میں نئی نسل میں پیدا ہو, اور یہی وجہ ہے کہ ریویژن ضروری ہے اور نئی نسل جو ہے وہ آگے اپنی نسل کو اسی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. تو دیکھتے ہیں what are the overreach themes of the Holy Spirit with principles. صبح بھی بیان کر چکا ہوں, وہ نئے عہد نامے کے مطابق تھا, اور جب کہ ہم اس آئی ڈی پر کرائسٹ ویژن اور آل نیشن کی آئی ڈی پر پرانا عہد نامے کا مطالعہ کر رہے ہیں, تو اس نظریے سے ہم چاہیں گے کہ ہم پرانے عہد نامے کے مطابق جو ٹیسٹمنیز کہلاتی ہیں, یہ ساری ٹیسٹمنیز ہیں بھائی اور بہنوں, پرانا عہد نامہ جینیسس سے ملاکی تک یہ سب ٹیسٹمنی ہیں, اور نئے عہد نامہ بیان کر چکا ہوں اس کی فاؤنڈیشن, اس کی ہسٹری, اس کی پروفیسیز, پرنسپلز اور اس کی سلویشن, وہ بھی ساری ٹیسٹمنی ہیں. ایمان نہ کبھی مردہ ہوا تھا اور نہ ایمان جو ہے وہ ہم میں مردہ کام کر سکتا ہے. ایمان زندہ ہی ہے, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنی ہو. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے ٹیسٹمنی, اولڈ ٹیسٹمنی, اولڈ ٹیسٹمنٹ, اور نیو ٹیسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے نیو ٹیسٹمنیز. تو ایمان زندہ رہتا ہے پرانے عہد نامے کے مطابق اور نئے عہد نامے کے مطابق ہمیشہ زندہ رہتا ہے, گو ہمارے عمل جو ہیں وہ زندگی کے ہوں. ہمارے عمل جو ہے, میرا عمل جو ہے, اگر وہ زندگی کے لیے ہے تو وہ ہمیشہ ایمان کی روح سے زندہ رہتا ہے. اس کے چند دوبارہ ریویژن کر رہا ہوں, چند پوائنٹس ہیں جس کی سمجھ میں ہم پوری پرانے عہد نامے کو ختم کر سکتے ہیں اگر اس کو کنٹینیو اس کانسیپٹ سے دیکھا جائے, اور پھر ہمیں وہ نمبر کے لحاظ سے یعنی گنتی کے لحاظ سے بہت کم نظر آئیں گے جو کہ 4 یا 5 نمبر کی گنتی کے لحاظ سے بنتے ہیں. حالانکہ کتاب مقدس میں بہت سی 66 کتابیں ہیں, آپ جانتے ہیں 39:27, اگر 39:27 کریں تو پھر بھی ہم ختم کر سکتے ہیں, اور اگر انہی 39:27 کو 4 یا 5 حصوں میں تقسیم کر لیں تو زیادہ تسلی ہوتی ہے ذہن کو, اور ذہن قبول کرتا ہے اور ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. تو اسٹڈی کا یہی مقصد ہے کہ اچھے سے اچھی نئی سے نئی سوچ پیدا کی جائے تاکہ لوگوں میں آسانی پیدا ہو,
اور ایمان مضبوط پائے، زندہ رہے۔ اس کے لیے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ریویژن کرتا ہوں کہ فاؤنڈیشن آپ جانتے ہیں کہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ 5 کتابیں ہیں پہلے، اور یہی بنیادی 5 کتابیں ہیں جنہیں پینٹیٹیوک بھی کہا جاتا ہے، PENTATEUCH، پینٹیٹیوک، اور اسے لا بھی کہا جاتا ہے، اور اسے دا بگننگ بھی کہا جاتا ہے، اسے تورا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ 5 کتابیں جو ہیں یہی فاؤنڈیشن ہے۔ جس طرح 5 گاسپل جو ہیں وہ فاؤنڈیشن ہے روح کے، اسی طرح یہ جسمانی طور پر 5 کتابیں جو ہیں یہ فاؤنڈیشن کا کام ادا کرتی ہیں، اور اگر ہم صرف فاؤنڈیشن ہی کو دیکھیں تو ان 5 کتابوں کو آسانی سے ختم کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ 5 ہیں، جینیسس، ایکسڈس، لیویٹیکس، نمبرز اور ڈیٹرانومی۔ تو اگر میں پوچھنا چاہوں تو ضرور جواب دیجیے گا۔ خیر، ہم سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ جو ہے وہ استثناء کے بعد شروع کریں گے، اور پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہسٹری میں سیکنڈ ہے ہسٹری میں آپ جانتے ہیں کہ آلموسٹ 12 کتابیں ہیں۔ 5 کتابیں جو ہیں وہ لا کی جو فاؤنڈیشنز ہیں، اور ہسٹری کی 12 کتابیں ہیں، جوشوا، ججز، روت، پہلا سیموئل، دوسرا سیموئل، کنگز، پہلا کنگز، دوسرا کنگز، کرونیکلز، پہلا کرونیکل، دوسرا کرونیکلز، عزرا، نمایا اینڈ ایسٹر۔ یہ ہسٹری کی کتابیں۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھنا چاہیں تو فوراً ہی ان 12 کتابوں پر آئیں جو ہمارے لیے آسانی پیدا کرتی ہیں، اور یہ میں بتا چکا ہوں 1400 سے اگر بتانا شروع کروں تو ٹائم کافی خرچ ہو جائے گا۔ کسی وقت میں ایسا کروں گا کہ اسی کی فوٹو کاپی کر کے میں اپنے فیس بک پہ ڈالوں گا، اور پھر آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکو گے۔ اس کے بعد 5 کتابیں اور آتی ہیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہیے گا کہ پروفیسیز شروع ہوتی ہیں۔ ہسٹری کے بعد پروفیسیز شروع ہوتی ہیں، اور پروفیسی جو شروع ہوتی ہیں اس کے فرق انداز ہیں۔ آپ پروفیسیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ 17 پروفٹ آئے ہیں۔ 17 پروفٹس میں سے 5 پروفٹ جو ہیں وہ میجر ہیں، اور 12 پروفٹ جو ہیں وہ مائنر پروفٹس کہلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ 5 کتابیں جو ہیں وہ غزل و غزلیات کی یعنی پوئٹری کی اور وزڈم کی کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم لا دیکھنا چاہتے ہیں، یا پینٹیٹیوک دیکھنا چاہتے ہیں، یا تورا دیکھنا چاہتے ہیں، یا بگننگ دیکھنا چاہتے ہیں، یا فاؤنڈیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 کتابیں۔ 12 کتابیں جو میں نام لے چکا ہوں، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اگر چاہیں تو فیس بک پر دیکھ سکتے ہیں اس ریکارڈنگ کو، وہ ہسٹری کی ہیں تو ہسٹری کو دیکھنا چاہیں۔ پھر ہم اگر پروفٹ کو پروفیسیز کو دیکھنا چاہیں جو تیسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پروفیسیز جو ہیں میجر پروفٹ یسایہ، یرمیہ، لیمیٹیشنز، حزقیل اینڈ دانیل، اور جس میں پہلے پروفٹ جو ہیں وہ سیموئل بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 12 جو مائنر پروفٹ ہیں وہ ہوسیا، جوئل، اموس، عبید، جونا، میکا، نہمہ، حبقوق، زفنیہ، حجی، زکریہ اینڈ ملاکی۔ تو یہ 12 مائنر پروفٹس ہیں۔ تو 17 پروفٹ جس سے پروفیسی جو ہم تیسرا حصہ دیکھتے ہیں، پوائنٹ دیکھتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو غزل و غزلیات کے جسے بہت ضروری ہے ورشپ کے ذریعے ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، وہ ہیں جوب، سامز، پرووربس، لیکسکس، سانگز آف سولومنز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم اسی طرح پرانے عہد نامہ کو اوور ریچ کر سکتے ہیں، دوسروں تک آؤٹ ریچ کر سکتے ہیں، اگر ہم ان کے خود ایک حصے بنا کر، 4 حصے بنا کر اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں
اور پھر ہم دوسروں کو سمجھائیں. اور آخری حصہ ہے سلویشن، فاؤنڈیشن، ہسٹری، فالن کنڈیشنز آف ہیومن. اور فالن کنڈیشن میں ہیومنس میں وہ پروفیسیز ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو 12 اور 5 بتائی. اور اس کے بعد سلویشن کا ایک سلسلہ ہے جو کہ آپ جانتے ہیں سلویشن نہ تو آدم کے ذریعے ہوئی. سلویشن آدم کے ذریعے جینیسس چیپٹر 2، نوح کے ذریعے پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب 29ویں آیت، ابراہیم کے ذریعے پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب، جیکب کے ذریعے پیدائش کی کتاب 23واں باب، موزس کے ذریعے خروج کی کتاب اس کا 2واں باب، اور پھر جشوا کے ذریعے پھر کنگز میں آ جاتے ہیں، ساؤلز جو پہلا سلاطین، اور پھر ڈیوڈ دوسرا سلاطین، اور پھر سولومن، اور پھر پروفٹس جو آئے ہیں، مائنر آئے ہیں. ان سب میں سے آج تک کوئی ہولی اور ہولینس نہیں بن سکا. آج تک کوئی ریڈیمشن پیدا نہیں ہوئی. ایڈم، نوح، ابراہیم، جیکب، موزس، جشوا، کنگز میں نے آپ کو بتایا، ساؤل، ڈیوڈ، سولومن جو میجر ہیں، اور پھر میجر اور مائنر پروفٹ میں 12 اور 5 17. ان میں سے آج تک ہولینس جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی وجہ سے گرا. اب ہولینس ہونے کے لیے ریڈمپشن بھی چاہیے. ٹھیک ہے، ریڈمپشن نہیں ہوئی، اور پھر ہیومن رسپونڈ نہیں ہوا. ہیومن رسپونڈ یعنی ہماری طرف سے، یعنی یسوع کے بعد. ابھی میں آپ سے پھر دوبارہ وہ ٹیکسٹ کے بارے میں بتاؤں گا. کوئی ہیومن رسپونڈ نہیں ہوا. اور وہ کیوں نہیں ہوا کہ جو کتابیں میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو لکھی گئیں، اور جس زبانوں میں لکھی گئیں، جس دور میں لکھی گئیں، کہیں بھی نہیں ہوا. اور پھر رسپونڈ کیا ہوا؟ جیزس کرائسٹ ہولینس. جیزس کرائسٹ از آور ریڈیمشن. جیزس کرائسٹ از ایز اے ہیومن رسپونڈ ٹو گاڈ. میک سینس؟ یس، اٹ ڈز میک سینس. بیکاز ہم نے صبح افسیوں کی کتاب اس کے 3 باب میں پیا کہ آسمان والوں اور زمین والوں، the people who are in heaven, the people on earth, God wants that the earth could be work accordingly to heavenly things. ٹھیک ہے، تو ریڈمپشن جو ہے، ہولینس جو ہے، اور ہیومن رسپونڈ جو ہے وہ یسوع کے ذریعے ہے. اور اگر ہم یسوع کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو ہمارا ہیومن رسپونڈ بھی ہے جو یسوع کی طرح ہوگا. اب ٹیکسٹ دیکھتے ہیں کس طرح ہمارے درمیان میں موجود ہوئے اور آئے. اور اس ٹیکسٹ کے لحاظ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تورا، اور پھر اس کو ہم نے پینٹیٹیوک بھی کہا، اسے ہمیں لا بھی کہا، اور اسے ہمیں بگننگ بھی کہا. اور یہ کس ٹیکسٹ میں، TEXT ٹیکسٹ میں یعنی لکھائی کے لحاظ سے. جس طرح ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی بھی ٹیکسٹ کرتے ہیں یعنی ای میل کرتے ہیں تو ٹیکسٹ کرتے ہیں یعنی لکھتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کتاب لکھنی ہے، 26 جو ہیں وہ انگلش کے الفاظ ہیں، اور 26 انگلش کے ہیں، اور 39 جو ہیں وہ اردو کے ہیں. اب انہی 26 اور 39 الفاظوں کو لے کر ملینز بک بنی ہیں ان اردو اینڈ ان انگلش. ملین غزلیں بنی ہیں، ملین سے ٹریلین کہہ لیں، کروڑوں کہہ لیں، ٹریلین بنی ہیں ان انگلش کے چند الفاظوں سے، 26 الفاظوں سے، اور اردو کے 29 الفاظوں سے یا 39 الفاظوں سے. ملینز بکس اردو کی بنی ہیں جس میں غزلیں بھی ہیں، جس میں گیت بھی ہیں، اور جس میں کہانیاں بھی ہیں، جس میں بہت سے پرانے قصے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹ جو ہیں سب سے پہلے جو ہے مسرونک ٹیکسٹ جو موسٹ ریلائبل ہیبرو ٹیکسٹ کہلاتے ہیں. اور یہ تقریباً اباؤٹ 100 AD آفٹر جیزس کرائسٹ جو ہے وہ مسیانک جو ٹیکسٹ ہیں وہ لکھے گئے ہیں.
اور وہ تقریباً 1000 سال تک پورا ان پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے. یسوع کے 1000 سال تک کے بعد تک ان کو لکھا جاتا رہا ہے، دوبارہ لکھا جاتا ہے، دوبارہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے سمیرٹن، جسے پینٹیٹیوک بھی کہتے ہیں. سمیرٹن وہ ہیں جو 10 قبیلے سامریا کے کہلائے تھے اور 2 قبیلے جوڈا کے کہلائے تھے. وہ جب خداوند کرے گا ہم آگے آئیں گے یرمیا کی کتاب میں، تو پھر ہم دیکھیں گے جس میں تیسرے باب میں خداوند نے اسرائیل کو بڑی بہن کہا ہے اور یہودا کو چھوٹی بہن کہا ہے. تو وہ 10 قبیلے جو ہیں وہ سمیرٹن کہلائے تھے. تو اس میں جو ٹیکسٹ کیے گئے ہیں، کتابیں جو لکھی گئی ہیں اور ٹیسٹ منی جو لکھی گئی ہیں، وہ تقریباً 200 to 100 BC بیفور کرائسٹ لکھی گئی ہیں سمیرٹن کے. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 1100 سال تک ایسے ہی لکھی جاتی رہی ہیں. پھر آہستہ آہستہ بھولتے رہے لوگ، سمیرٹن کی زبان کو بھولتے رہے، اور لکھنے والے بھی. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں، میں جنرلی مثال دے رہا ہوں، کلام سے پہلے کی باتیں اپنے آپ درمیان میں نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو جب ہم انگلش کی مقام پہ آ جاتے ہیں تو اردو کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم اردو کی کنٹریز میں جاتے ہیں تو انگلش کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم عربک کی کنٹری میں جاتے ہیں تو اپنی دونوں زبانیں انگلش اور اردو وہ دونوں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ٹائم از کنزیومنگ. وائی؟ بیکاز the people who are concerned with these languages, they are not adopting it properly. They are unable to convert into new generation. That's the big problem. اسی طرح آج بھی ہمارے درمیان پہ یہ پرابلم موجود ہے کہ ہم اپنی اردو زبان کو اپنی نئی جنریشن میں زیادہ اپلائی ہونے نہیں دیتے اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. That's different story. I'm not going to blame anybody. That's a different story. آگے ہے ڈیڈ اسکرول. ڈیڈ اسکرول ان کو قمران بھی کہتے ہیں، QUMRAN، قمران، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا لفظ بھی ایک لیا گیا ہے. اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ وہ اسکرولز جو خداوند کی نظر سے ملے. قرآن یہ ویسے بیسکلی جو لفظ ہے یہ قمران ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈیڈ اسکرول اس لیے کہا گیا کہ ان کو دبا دیا گیا، ان کو دفن کر دیا گیا، لکھ کے سب کچھ دفن کر دیا گیا. اور وہ بیفور جیزس کرائسٹ کہ یہ ہوا. اور اس طرح پھر آ جائیں سپیگنٹ، SEPTUAGINT، سپیگنٹ، اور یہ گریک کی زبان میں لکھے گئے. اور یہ گریک کی جو زبان میں یہ بھی 200 to 300 BC. آپ جانتے ہیں کہ الیگزینڈر 300 سال پہلے یسوع سے تھا. ٹھیک ہے، وہ گریس کی زبان جو تھی وہ جیسس سے 200 to 300 پہلے ہوئی، اور یہ 300 to 500 ایئرز بعد یہ بھی کمی واقع ہو گئی، اس کی جگہ انگلش نے لے لی. ٹھیک ہے، اور پھر دیکھتے ہیں ٹارگمز. یہ سارے ٹیکسٹ کے نام 1 2 3 4 5 ٹیکسٹ کے نام جو میں نے آپ کو لکھے، یہ ارامائک میں لکھی گئی. یہ ارامک زبان جو جیزس کی زبان بھی کہتے ہیں، اس میں ٹیکسٹ لکھے گئے. ارامک میں ٹیکسٹ جو لکھے گئے وہ تقریباً آفٹر جیزس کرائسٹ جو لکھے گئے ہیں 500 اور وہ 1000 ایئرز تک رہے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ارامک زبان بھی جو ہے وہ آج بھی لوگوں کو اگر کہے کہ ارامک زبان کون ہے تو نہیں سمجھتا کوئی. لیکن یہ ٹیکسٹ لکھے گئے ہیں، اور یہ کب لکھے گئے ہیں میں نے آپ کو ان ٹائم واز بھی بتا دی ہیں. اور اسی طرح خداوند کا کلام جو ہے وہ رپیٹ کر رہا ہے ہمیں استثنا کے دور کے لیے. ٹھیک ہے، تو خدا نے چاہا تو آج، اور خدا چاہتا ہے، یہ بھی نہیں کہ ہم نے خدا نے چاہا، خدا چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں. استثنا کی کتاب اور اس کا ہم 22واں باب دیکھیں گے. 19ویں باب میں ہم نے دیکھا تھا، میں رپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، 2 گواہوں کا ذکر. اور 2 گواہوں کا ذکر ہم آسانی سے اور اچھی طرح سے غلطیوں کی کتاب میں دیکھ چکے ہیں. 4 باب 21 سے 26 تک، جس میں مصر کا ذکر ہے اور جس میں کوسینا کا ذکر ہے. کوسینا کا ذکر عرب کا، اور مصر کا ذکر آپ جانتے ہیں مصر اور کنانیوں کا ذکر کون ہے. اور پھر پرانے یروشلم کا ذکر جو اسرائیلیوں کا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے جو عہد ہے وہ ختم ہو کے
نیا شہر یروشلم یسوع کا آئے گا، وہ ہم دیکھیں ان دو گواہوں کو سامنے رکھ کر یسوع کی گواہی ملتی ہے ہمیں 19ویں باب میں، ٹھیک ہے۔ 20ویں باب میں تھا صلح کا پیغام، ٹھیک ہے۔ ایک اجنبی سے ملتا ہے تو وہ صلح کا پیغام کس طرح، اگر مجھ میں ایک صلح کی اسپرٹ ہے تو میں وہ کنورٹ کروں، اور اگر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو پھر مجھ میں کوئی کمزوری ہے، اس کو دور کروں، اور اس کے لیے جیزس باپ جو موجود ہیں وہ مضبوط ہے، اسی کے وسیلے سے ہم اجنبی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اور اس اجنبیت کو دورہ کرتے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہوا ہے افسیوں کی کتاب اس کے 6 باب میں، صلح کے جوتے پہن لینا، صلح کے جوتے پہن لینا۔ صلح کا پیغام جو 20ویں باب میں ہے، اور پھر 21ویں باب میں جو لکھا ہے وہ لاشوں کے بارے میں لکھا ہے۔ ہم کسی وقت، میں نے آپ میرا خیال کہا بھی تھا، کسی وقت ہم چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں۔ کیوں مردہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور جب ہم جان جاتے ہیں تو یا تو وہ غلطی کا سبب بنتا ہے، یا مسٹیک کا سبب بنتا ہے، یا گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کو جاننے کے لیے جب ہمارے پاس کلام مقدس ہے تو ہم چلتی پھرتے لاشیں نہیں بلکہ زندہ خدا کی ایک بدن میں تقسیم ہو کر گزارے۔ اسی لیے 21 باب میں لکھا ہے کہ جو مردہ لاشیں ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیزس کا یہی ایک مقصد ہوا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں یسوع کے ساتھ چلتے ہیں وہ زندہ لاش کہلاتی ہے، وہ مردہ نہیں۔ ہمیں کوئی ٹچ کر سکتا ہے اور ہم کسی کو ٹچ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں زندگی آئے۔ یسوع نے ہمیں ٹچ کیا، ہم نے اس کو ٹچ کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں وہ ایک عورت کے بارے میں سلسلہ۔ پھر 21ویں باب میں محبوبہ کا اور غیر محبوبہ کا ذکر بھی بتایا، اور پھر پھلوٹے کا ذکر بتایا کہ پھلوٹا کیا کردار ادا کرتا ہے، خدا کو بھی پسند ہے، اور اسی طرح سے اس سے جو نسل چلتی ہے پھلوٹے سے، وہ پورے گھرانے کے لیے ایک برکت کا سبب بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھلوٹا جو وہ ایک جوانی کا زور ہوتا ہے، ایک خاندان کے نئے خاندان کے لیے جب وہ بڑھتا ہے تو وہ جوانی کا زور ہوتا ہے۔ اس لیے پھلوٹا لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ گھرانہ جو آگے چلتا ہے وہ اسی سے چلتا ہے، پھلوٹوں سے ہی۔ آج ہم آتے ہیں بڑا امپورٹنٹ استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب۔ اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ چند ابواب 26 تک ہم ختم کریں، تو اس میں چند چھوٹی چھوٹی جو آیتیں ہیں وہ دیکھیں گے۔ باقی کی سب پورا باب پڑھنا جو ہے وہ ریویژن ہی ہے، وہ گھر میں ریوائز ضرور کیا کریں تاکہ ہم خداوند سے جڑے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو 22ویں باب میں میں چاہوں گا کہ 6 اور 7ویں آیت کو پڑھ دیجئے۔ کون پڑھنا چاہے گا؟ 22ویں باب، جی 22 باب کون سی آیت؟ 6 اور 7؟ جی بھائی جان، جی پاسٹر جی۔ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے، اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو، تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا، بچوں کو تو لے اور ماں کو ضرور چھوڑ دینا، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا ان کا شکر ہو۔ تھینک یو بھائی صاحب، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ یہاں پہ اتفاق ہوتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کو بھی دیکھنے کا، کیونکہ پرانا عہد نامہ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ روزمرہ کی زندگی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے سبق حاصل کرتے ہیں۔ نیا عہد نامہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روح کو روز کس طرح اچھا بنا سکتے ہیں، کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم جو پرانا عہد نامہ دیکھ رہے ہیں وہ نصیحت کے پرندوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور پرندوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے جب گھونسلے سے بچہ گر جاتا ہے تو کیا کرتی ہے، ٹھیک ہے،
جو باہر کی کوئی چیز بھی جنریشن اس کو ہاتھ لگانے لگتی ہے تو وہ چیختی ہے، چلاتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود کہ وہ کچھ نہیں کر پاتی، نہ انسان کو مار سکتی ہے، نہ کسی جانور کو مار سکتی ہے، نہ کوئی ایسا ایکشن نہیں کر سکتی جس میں بچے کا بھلائی ہو یا بچے کی یا ماں کی بھلائی ہو، کسی کی بھلائی نہ ہو۔ انسان کو ایک افضل بنایا گیا ہے کہ جو بچے کی اور ماں کی بھلائی کو سوچتا ہے کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کرنا یہ ہے کہ جب گھونسلے سے بچہ گرے یا گھونسلے میں آپ دیکھو تو کیا کرو۔ ماں باپ کو نہیں پتا کہ کیا کرتی ہے، وہ چیختی چلاتی ضرور ہے، اوپر سے اڑتی ادھر ادھر جاتی ضرور ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ کیا کرے؟ وہ کرے جب تک اس کو سہولت ہے بچوں کو وہ لے لے۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ان پرندے کے بچوں کو کہ نہیں نہیں اسے مت پکڑو، ماں جو ہے وہ دکھی ہو جائے گی۔ بھئی ماں دکھی ہو جائے گی ہم مانتے ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ گھونسلے میں اس کو کیسے واپس رکھے گی؟ یہ تو انسان ہی رکھ سکتا ہے، نہ جانور رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اور پرندہ رکھ سکتا ہے، وہ ماں ہی رکھ سکتی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس بچے کو گھر میں لانا چاہیے اور ماں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ یہ سمجھ، خدا اس کو تسلی اور آرام دے گا کہ اب میرا بچہ جو ہے وہ کسی اچھے ہاتھوں میں ہے، اب میرا بچہ جو ہے وہ کسی اچھے ہاتھوں میں ہے، وہ چلی جائے گی اور اپنا گھر بنائے گی۔ سیم کانسیپٹ، میں اس کانسیپٹ کو لے کر آپ تک پہنچتا ہوں۔ میرا جو کاز ہے وہ بھی یہی ہے آپ تک پہنچنے کا، کہ ہم اپنے نئے بچوں کو، جو ماں باپ اپنے بچوں کو پراپرلی ایجوکیشن یا پراپرلی بائبل کی انفارمیشن نہیں دے سکتے، ہم ان کو کیچ کریں، ان کو ان کے گھونسلوں سے باہر نکال کے اپنے گھونسلے میں لے کے آئیں، جو یسوع کی کلیسیا کے مطابق چلنے کے قابل بن جائیں۔ اور ماں باپ کو بھی وہ تسلی دیں، یہ میں اب انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ماں باپ کو بھی وہ تسلی دیں تاکہ وہ اپنے گھر کو صحیح آباد کر سکیں۔ ایسی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو بھی ایسی کاؤنسلنگ ہو کہ وہ اپنے فیوچر میں خداوند کے جلال کو کم نہ کریں، اور بچوں کے لیے ایسی نئی ہم کوئی سوچ رکھیں تاکہ بچے آئندہ کی نسل میں جا کر کیا ہو، اپنے گھر کو آباد کر سکے۔ اگر نالج ہوگی، اگر معلومات ہوگی تو خدا کا وزڈم کو رک نہیں گیا، خدا کا وزڈم رک نہیں گیا، وہ پراپرلی ملے گا۔ اب ہمارا جو بزرگی کے حالت میں ہے، ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہو کر ہم بیٹھ جائیں کہ اب کرے کیا۔ نہیں، اب تو ہمارا مشکل کام اور زیادہ شروع ہوا ہے۔ وہ تو بہت آسان تھا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پال لیا، اپنے گھر کو آباد کر لیا، اب تو اور مشکل کام ہوتا ہے۔ تو مشکل کام کے لیے مشکل سمجھ کر ہم نے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اس مشکل کو یسوع کی گود میں ڈال دینا ہے، اور یسوع دیکھو پھر کیسے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کی ان پرندوں کے بارے میں وہ ریفرنسز جو ہم اپنے اندر کردار ادا کر کے دوسروں کی بھلائی اور اپنی عمر کی درازی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جب ہم نکمے اس حالت میں بیٹھ جائیں گے تو لا محالہ مر جائیں گے۔ جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں کر پاتا، لا مارا، لیکن کچھ کرتا رہے، اس کی باڈی چلتی رہے گی میڈیکلی، اور جب چلتی رہے گی تو عمر میں درازی ہوگی۔ یہی کانسیپٹ جو ہے وہ نئی جنریشن میں رہے گا، اور ہم اس جسم سے جدا ہو کے بھی نئی جنریشن میں جو ہے وہ زندہ رہیں گے۔ اس کو کہتے ہیں عمر کی درازی۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا 22ویں آیت کا جو امپورٹنٹ آیت تھی، 22ویں باب کا امپورٹنٹ آیت بھی آپ کے سامنے بیان کی۔ میرا تو ٹائم ہو گیا، خیر اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تاکہ میں 25ویں باب تک مکمل کر لوں۔ آگے 23ویں باب میں ہم خاص کر دیکھیں گے نفرت کا، اور
24वें बाब में देखेंगे तलाक का, और फिर 25वें बाब में देखेंगे दाएं हुए चलते बैल का मुंह न बांधना। इसका भी बहुत अच्छा एक तरीका है जो हमारे दरमियान में दाएं चलते हुए बैल का मुंह न बांधना, ये हमने देखना चाहेंगे। नफरत के बारे में मैं खुद ही पढ़े देता हूँ 3 से 7 तक। तीसरी आयत और उसके बाद फिर मैं 7वीं आयत पढ़ूंगा। 23वां बाब निकाल लीजिएगा अगर आप निकालना चाहें और मेरे साथ देखिएगा। तीसरी आयत में लिखा है कोई अमूमी या मुआबी खुदावंद की जमात में दाखिल ना हो, 10वें पुश्त तक उनकी नस्ल में से कोई खुदावंद की जमात में कभी आने ना पाए। हमने गिनती की किताब में क्या देखा था? मुआबियों को क्यों कहा था, अदुमियों को क्यों कहा था ना मिलना? क्योंकि अदुमियों ने और मुआबियों ने, जो कि यरू के शहर से पहले एक शहर थे, अदुमी और मुआबी, उन्होंने इसराइलियों को जगह नहीं दी थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम सुलह सफाई से रहेंगे और तुम्हारे ना खेतों के, ना तुम्हारी बेटियों में से कोई बीवी लेंगे, और ना अपनी बेटियों को देंगे, ना तुम्हारे बेटों को लेंगे आसानी से। जिसकी वजह से खुदा ने कहा कि उस नफरत अंगेज जगह से मिलकर या लोगों से मिलकर तुम भी नफरत अंगेज हो जाओगे। लेकिन खुदा का रूह जब देखता है कि इंसान चेंज हो जाता है, तो खुदा उसी में से ही एक बरकत पैदा करता है जो रूत की मिसाल है। रूत मुआबी थी। रूत की किताब उसका 4 बाब उसकी आखिरी आयत में देखें, जरूर घर में देखिएगा, ठीक है। उसी मुआबी में से जिससे मना किया गया था, रूत में से वो मुआबी में से बोएज और ओबेद आया, और बोएज में से कौन आया? यसी, और यसी में से कौन आया? आप जानते हैं, इब्राहिम। खैर, एनीहाउ दाऊद, और एनीहाउ इसी लिहाज से नफरत की बात आती, तू किसी अदुमी से नफरत ना करना, जो मैं बयान कर चुका हूं। तू किसी मिस्री से नफरत ना रखना, क्योंकि मिस्रियों ने क्या किया था, ठीक है। अब मिस्रियों से नफरत क्यों ना रखना? क्योंकि इसमें इस्माइली एक मिस्री औरत थी हाजरा, जिसमें से इस्माइल आता था। वहां इस्माइल का खानदान बड़ा। खुदा उनके लिए चाहता है, यीशु चाहता है उनके लिए, इस्माइलियों के लिए, मिस्रियों के लिए कि वो क्या करे। यीशु चाहता है फलस्तीनियों के लिए क्या करे, क्योंकि फलस्तीनी कौन थे? वो हाम की औलाद में से थे, और हराम कौन था? वो नोआ का बेटा था। खैर, आगे आ जाएं। मैं इसी तरह आगे चलता आता हूं। आगे लिखा हुआ है 24वें बाब में और उसकी 14 आयत में। मैं चंद जो बड़ी जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बयान करता हूं, बाकी स्टडी आपकी है। ये रिवीजन, मैं फिर बात बताता हूं कि ये सारी रिवीजन है। चंद आयतें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखता हूं, जो कि कुरान में भी मिलेंगी, और वो कुरान में जो ली गई हैं किताबें, ये सारी की सारी इस्तिश्ना की स्टडी में से ली गई हैं। मैं आपको सच बताऊं, और ये मुसलमानों को भी मैं बताना चाहता हूं। खैर नहीं, कहते हैं तू अपने गरीब और मोहताज खादम पर जुल्म न करना, खा वो तेरे भाइयों में से हो या खा उन परदेशियों में से जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते होंगे। क्लियर, ठीक है। क्योंकि खुदा की नजर जो है वो गरीब लोगों पर है, जो मोहताज हैं। क्यों यसाया की किताब उसका 59 चैप्टर कहता है और 58 चैप्टर कहता है, तुम जो रोजा रखते हो क्यों रखते हो, रोजा मेरा क्या है। 58 पढ़िएगा, यसाया की किताब उसका 58 बाब जरूर पढ़िएगा, उसमें भी आपको पता चलेगा कि खुदा को रोजा किस तरह और क्यों वो कहता है गरीब, यतीम, बेवाओं, मोहताजों की खिदमत करना, ये है रोजे की बात, ये है मुबारकबाद। उस लोगों को मैं बरकत देता हूँ, ठीक है। आगे 25वां बाब जो है वो लिखा है, तू दाएं में चलते हुए, 25वां बाब उसकी चौथी है, तू दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। इसका ये मतलब है कि जो सीधी रास्ते पे चलता है, चाहे गरीब हो या मोहताज हो या कोई भी हो, उससे बिला नागा नफरत नहीं करना, उससे बिला नागा मोहब्बत करना और उसके लिए अनाज मुहैया करना ताकि वो सीधा चलता रहे। इसकी मिसाल यूं है कि आपने कभी गांव में देखा होगा कि अगर पानी निकाल रहा है तो अगर उस कुएं पानी निकालने में अगर 2 बैल लगाए जाते हैं, क्योंकि एक बैल से वो पानी निकलता नहीं है,
اس کے جو ڈرمز لگے ہیں وہ کافی چین جو ہے وہ بہت بڑی ہے، تو 2 بیل لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 بیل لگا دیتے ہیں. اور جو دائیں چلنے والا بیل ہے، ٹھیک ہے، اس کا منہ کیوں نہ باندھنا؟ اس کا منہ اس لیے نہ باندھنا کہ جب آنکھیں بھی باندھ دیتے ہیں اور منہ نہ باندھنا اس لیے کہ وہ جب تک کھاتا رہے گا وہ چلتا رہے گا، اور جو بائیں طرف آپ کا بیل ہے وہ اس کی ہمت اور طاقت اتنی نہیں ہے کہ اس کولو کے اس ڈنڈے کو، اس چین کو روک سکے، کیونکہ جو سارا کنٹرول ہے وہ کولو کے اس ڈنڈے کے دائیں طرف ہے، اور دائیں والا بیل اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اگر بائیں والا بیل جو درمیان میں ہے اس مرکز کے، جو اس ڈنڈے کا ایک حصہ ہے جو کنویں کے مرکز میں جڑا ہوا ہے، اگر وہ بائیں والا رک جاتا ہے، دائیں اور اس مرکز کے درمیان بائیں والا اگر رک جاتا ہے تو اس کا زور، وہ دائیں والا جو ہے بیل کبھی بھی نہیں رکے گا. کیوں؟ اس کے جو سرے کا زور جہاں سے ڈنڈا یا وہ چین چلتی ہے، وہ اس کو اس کونے کی ضرورت ہے جو سیدھا چل رہا ہے، اور جو سیدھا چل رہا ہے اس کو آپ فیڈ کر رہے ہو تاکہ وہ چلتا رہے. ہاں دیکھ لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا، جب گاؤں میں ضرور جائے گا، جب دائیں طرف والا رک جائے گا تو بائیں حالے کی جتنا بھی وہ زور لگائے نہیں چل سکے گا، کیونکہ دائیں والے نے اس کو روک لیا ہے اور کولو کا جو چین ہے وہ نہیں چلے گی. سمپل از دیٹ. ہمارے درمیان میں بھی ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر وہ غلط چل رہے ہیں تو مجھے کرنا کیا ہے؟ کون سی غذا دینی ہے؟ دس از دا ورڈ آف گاڈ. خداوند یسوع نے کہا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ خداوند کے کلام سے زندہ رہتا ہے. ہم نے اس غریب کو، محتاج کو روز روٹی نہیں بلکہ اس کو سکھا دینا ہے. Teach him once so he can perform his life betterly the whole to his generation. Is that right? خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، اور خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے. ہم آئندہ 26ویں باب سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 32ویں باب تک ختم کریں، تاکہ ہم استثنا کی کتاب کے بعد ہم ایک چھوٹا سا حصہ سوال جوابوں کا ضرور شروع کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت سے مالا مال کرے. آمین. آمین آمین. ڈاکٹر جوزف جان صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اس خوبصورت بابرکت پیشن کے لیے جو آپ نے کلام مقدس سے ہم تک پہنچائی ہے، اور ہمیں خداوند سے سننے والی کان اور قبول کرنے والا دل دیا ہے، تاکہ ہم اسے اپنی زندگی میں قبول کر نہ صرف قبول کر کے اپنے پاس ہی رکھیں، بلکہ یہ ہم پر لازم ہے کہ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے، تاکہ دوسرے بھی اسے فیض یا اپنوں سے برکت پائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خدا بڑی برکت دے. میں درخواست کروں گا پاسٹر پرویز اقبال صاحب سے کہ وہ شکر گزاری کی دعا میں ہم سب کی رہنمائی کریں. پاسٹر پرویز اقبال صاحب، آپ تک اگر میری آواز پہنچ رہی تو دعا میں ہماری رہنمائی کیجیے. جی شکریہ پاسٹر جی، میں ضرور دعا میں رہنمائی کرتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ آج کافی دنوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی جان ڈیرل ہمارے ساتھ ہیں. اگر میں ان سے گزارش کروں کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں تو اٹ ول بی این پریولیج. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. شکر خداوند، یہ موقع آپ کے خادم نے نہیں، یہ موقع آپ نے دیا ہے. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کے نام کی حمد و تعریف کرتا ہوں کہ آپ میری مصیبتوں سے کھینچ کے، میری مصروفیات سے کھینچ کے، میری پریشانیوں سے کھینچ کے مجھے یہاں تک لے کے آئے. آپ کا شکر ہو خداوند، آپ کے نام کی حمد و تعریف ہو. آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر، تب وہ تیری روٹی اور پانی پہ برکت دے گا. خداوند آپ کا شکر ہو. میرے نوکری کرنے سے خداوند میری کمائی میں برکت نہیں، بلکہ آپ کا نام لینے سے
शुक्र हो आपका इन ठहराए हुए लम्हों के लिए, इस मौके के लिए, इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए। शुक्र हो आपका, दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद, जो सच मोहब्बत के लायक हो, जो सच प्यार के लायक हो खुदावंद। मैं घटूं और आप बढ़ो खुदावंद यीशु। परवरदिगार, इस महफिल के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज अपने लबों का, दिलों का नजराना पेश किया खुदावंद। आपके खादिम ने आपके अल्फाजों का बीज बोया खुदावंद। मैं दिल की गहराइयों से दुआ मांगता हूँ खुदा, आसमान पर जो आपका अच्छा खजाना है इनके लिए खोल दीजिए खुदावंद। जो आपने अपने कलाम इस्तिशना 28 बाब में फरमाया खुदावंद, वो तमाम निहमतें यीशु, तमाम निहमतें खुदावंद अपने लोगों के लिए खोल दीजिए खुदावंद, क्योंकि बाप इन्हें आपने इकट्ठा किया खुदावंद। ये खुद से नहीं आए बाप, आप इन्हें लेके आए ताकि इन्हें वो सारी बरकतें दें जो जो आपके कलाम में लिखी है खुदावंद। आसमान को जो आपका अच्छा खजाना है इनके लिए खोल दीजिए खुदावंद। खुदावंद ये अंदर आते वक्त मुबारक हो, बाहर जाते वक्त भी मुबारक हो यीशु। खुदावंद मेरे परवरदिगार, शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद कि आप हमें ऐसे मौके बख्शते कि हम अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं, तकलीफों से शिफा पाते हैं, बेरोजगारी से शिफा पाते हैं खुदावंद, नागहानी आफतों से खुदावंद छुटकारा पाते हैं। आपका शुक्र हो कि खुदावंद आप हमें मुहैया करते हो। मेरे बाप, आपने अपना बेटा दे दिया खुदावंद, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या है खुदावंद। मेरे बाप, मैं एक वक्त की रोटी किसी को नहीं खिला सकता और आपने जिंदगी की रोटी हमें दे दी और जिंदगी का पानी दे दिया। मैं शुक्र अदा करता हूँ खुदावंद। इतनी मोहब्बत खुदावंद कोई किसी से नहीं करता जितनी आप हमसे करते हो। हमारे माँ बाप छोड़ के चले जाते हैं, बहन भाई छोड़ के चले जाते हैं, जीवन साथी छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यीशु आप अपने वादों के सच्चे खुदा हो। मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। आप कल, आज और अब तक यकसा हैं खुदावंद। थैंक यू आपका कि आप अपने वादों के सच्चे खुदा हैं। पहाड़ तो जाते रहे और टीले टल जाएं, लेकिन मेरी शफकत तुझ पर से जाती ना रहेगी और मेरे सुलह का अहद तुझ पर से टलेगा नहीं। थैंक यू आपका इस वादे के लिए खुदा। आप अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत देते हैं खुदा। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन आपके मुंह की बातें हरगिज न टलेगी, आपने कहा है। आपका शुक्र हो इस इबादत के लिए, इस महफिल के लिए। आपने तमाम दुआएं सुन ली हैं क्योंकि खुदावंद आप हमारे दिलों के भेदों से वाकिफ हैं। थैंक यू आपका, जो हमने नहीं भी मांगा वो भी मिल गया। अभी शुक्र अदा करता हूँ पूरी जमात के लिए, आपकी हजूरी में शिफायत करता हूँ, आपके खादिम के लिए आपकी हजूरी में शिफायत करता हूँ खुदावंद। और रूह का मसा दीजिए खुदावंद, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शिए। मांगता हूँ और पाता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन 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 आमीन। भाई जॉन डैरल, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद आपको और ज़्यादा हिकमत जनाई देकर दुनिया भर में अंजील की खुशखबरी के लिए खर्च इस्तेमाल करें। मेरे से अब वक्त है कि हम अपनी मुनाजात खुदा के पाक हजूर में रखें। हमारे साथ पास्टर लतीफ़ जान साहब मौजूद हैं। अगर कोई नई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो लिख कर बता सकते हैं, अपने माइक को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर हम ईमान और सारी दरख्वास्तों को खुदा के पाक मज़हब रखें।